500 برس پہلے خراسان کی زمین پر ایک ننھا سا گاؤں آباد تھا۔ گاؤں کے ارد گرد سبز کھیت، نہریں اور چھوٹے پہاڑیاں تھیں۔ لوگ سادہ زندگی بسر کرتے، مٹی کے مکانوں میں رہتے اور کھیتی باڑی دستکاری سے اپنا روزگار کماتے۔ اس گاؤں میں ایک نیک دل مگر غریب کسان عبد الرحمن رہتا تھا۔ اس کی بیوی مریم ایک صابر و شاکر عورت تھی۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے یوسف رکھا۔ یوسف کی پیدائش کے وقت ہی گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا تھا، یہ بچہ روشن نصیب ہوگا، اس کی آنکھوں میں تلاش حق کی روشنی ہے، یہ اپنے گاؤں کا نہیں بلکہ دنیا کے لیے سبق چھوڑ کر جائے گا۔ یوسف کا بچپن فقر و فاقہ میں گزرا۔ کبھی پیٹ بھر روٹی نہ ملتی، کبھی سرد راتوں میں کمبل نہ ہوتا، مگر ماں ہمیشہ کہتی، بیٹا دنیا کی تنگی سے نہ گھبرانا، اللہ جسے بھوکا رکھتا ہے وہی سیر بھی کرتا ہے، ہمیں صبر کرنا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ یوسف کے والد اکثر کھیتوں میں کام کرتے ہوئے تسبیح پڑھتے اور یوسف کو بھی سکھاتے، بیٹا دنیا کی محنت ضروری ہے مگر اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ اگر انسان اپنی محنت پر غرور کرے اور اللہ کو بھول جائے تو محنت بھی بے فائدہ ہے۔ یوں یوسف کے کانوں میں بچپن ہی سے یہ الفاظ گونجتے رہے، اللہ پر یقین ہی اصل دولت ہے۔ یہ گاؤں اپنی سادگی میں حسین تھا۔ صبح کو چرواہے بانسری بجاتے ہوئے بکریاں چرا کر لے جاتے، شام کو مٹی کے چولہوں سے دھواں اٹھتا اور پورے گاؤں میں ایک خاص خوشبو پھیلتی۔ عورتیں کنووں سے پانی بیرت، بچے کھیلتے کودتے اور بزرگ مسجد کے صحن میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے۔ مگر اس سادگی میں بھی فقر کا رنگ غالب تھا۔ بارشیں کبھی وقت پر نہ ہوتیں تو کھیت اجڑ جاتے، لوگ کبھی کبھی قحط سے دوچار ہوتے، مگر ان کے لبوں پر یہ جملہ ہمیشہ رہتا، اللہ ہے تو سب کچھ ہے۔ یوسف جب 10 برس کا ہوا تو اکثر راتوں کو آسمان کے ستارے دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتا، یہ سب کس کے حکم سے چلتے ہیں؟ کس کے کہنے پر سورج نکلتا اور چاند ڈوبتا ہے؟ ایک دن اس نے اپنی ماں سے سوال کیا، اماں اگر اللہ سب کچھ کرتا ہے تو پھر ہمیں بھوک کیوں لگتی ہے؟ ماں نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا بھوک بھی امتحان ہے اور رزق بھی امتحان، بھوک میں صبر کرنا اور رزق میں شکر کرنا ہی اصل ایمان ہے۔ یہ جواب یوسف کے دل پر نقش ہو گیا۔ گاؤں میں ایک بزرگ بابا رحمت اللہ رہتے تھے جو خانقاہ نما کچے مقام میں قیام کرتے۔ وہ اکثر یوسف کو دیکھ کر کہتے، یہ لڑکا بڑا مسافر ہے، ایک دن یہ اللہ پر یقین کی ایسی داستان بنائے گا جو صدیوں یاد رکھی جائے گی۔ یوسف ان کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت سنتا اور حکاوت انبیاء سے متاثر ہوتا۔ خاص طور پر حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف کی داستانیں اسے دل سے چھو جاتی۔ ایک خواب یوسف نے ایک رات خواب دیکھا کہ وہ ایک لمبے سفر پر ہے جہاں پیاس سے اس کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، مگر اچانک آسمان سے بارش برستی ہے اور وہ بچ جاتا ہے۔ صبح اس نے خواب اپنی ماں کو سنایا۔ ماں نے کہا، بیٹا یہ اشارہ ہے کہ تمہیں زندگی میں آزمائشیں آئیں گی مگر اللہ تمہیں بچا لے گا، بس ہمیشہ اس پر بھروسہ رکھنا۔ یوسف جب 16 برس کا ہوا تو ایک دن گاؤں میں ایک بڑا قافلہ آیا۔ اونٹوں پر ریشمی کپڑے، گھوڑوں پر تاجر اور ان کے ساتھ کچھ درویش مسافر بھی تھے۔ گاؤں کے لوگ تماشا دیکھنے نکلے۔ قافلے کے بزرگ نے لوگوں سے کہا، ہم بغداد جا رہے ہیں جہاں اللہ کے ولیوں کی صحبت ملتی ہے، جو کوئی علم اور یقین چاہتا ہو ہمارے ساتھ چل سکتا ہے۔ یوسف کا دل دھڑک اٹھا، اسے لگا جیسے اس کا خواب سچ ہونے کو ہے۔ یوسف نے والدین سے اجازت مانگی۔ والد نے کہا، بیٹا یہ سفر آسان نہیں، صحراؤں کی پیاس، ڈاکوؤں کا خوف، بھوک کی شدت، یہ سب سہنا ہوگا۔ یوسف نے جواب دیا، ابا جان اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو کون میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، جا بیٹا، اللہ تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، بس ایک بات یاد رکھنا، ہمیشہ اللہ پر یقین رکھنا۔ یوسف اپنی ماں کی دعاؤں اور آنسوؤں کے ساتھ قافلے کے ساتھ روانہ ہوا۔ اونٹوں کی گھنٹیاں بج رہی تھیں، گرد اڑ رہی تھی اور دل میں خوف و امید دونوں موجود تھے۔ قافلہ شام ڈھلتے ایک چھوٹے قافلہ سرائے پر رکا۔ آگ جلائی گئی، کچھ لوگ تلواریں تیز کر رہے تھے اور کچھ اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہے تھے۔ یوسف خاموشی سے آسمان کے ستارے دیکھ رہا تھا۔ اچانک رات کی تاریکی میں شور مچ گیا، ڈاکو گھوڑوں پر حملہ آور ہوئے، لوگ بھاگنے لگے، چیخیں بلند ہوئیں۔ یوسف ایک خیمے کے پیچھے چھپ گیا۔
यूसुफ कपकपाते हाथों के साथ दुआ कर रहा था। इसकी आंखों में आंसू और लबों पर अल्लाह का नाम था। डाकुओं के शोर के बीच वो छोटा सा चिराग बन गया। यूसुफ को याद आया कि बाबा रहमत अल्लाह ने कहा था, यूसुफ, आजमाइशें आएंगी लेकिन याद रखो नसीब को कोई नहीं बदल सकता। ये जुमला इसके दिल को हिम्मत देने लगा। सुबह होने तक डाकू भाग गए। काफिला टूट फूट का शिकार था मगर यूसुफ सलामत रहा। काफिले के सरदार ने यूसुफ के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटे तुम बहादुर हो। अब काफिला एक नई समत रवाना हुआ। रेत के टीले गर्म हुआ और तवील रास्ते, लेकिन यूसुफ के दिल में उम्मीद की रोशनी जल रही थी। कई दिनों के सफ़र के बाद काफिला एक बड़े शहर के दरवाजे पर पहुंचा। ऊंची फसीलें, बाजारों का शोर और पुरानी इमारतें देखकर यूसुफ हैरान रह गया। यूसुफ काफिले के सरदार के साथ बाजार में सामान उतारता है। वो दिन रात खिदमत करता है, कभी अनाज के बोरे उठाता, कभी खच्चर को पानी पिलाता। लोग उसकी मेहनत और अखलाक के मोतरिफ होते गए। काफिले के एक बुजुर्ग ताजिर ने यूसुफ को करीब बिलाकर कहा, बेटे तुम्हारे अंदर सच्चाई और दियानत है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। यूसुफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक रोज़ बाजार में यूसुफ पर चोरी का इल्ज़ाम लग गया। लोग शोर मचाने लगे। यूसुफ ने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं लिया, मेरा अल्लाह जानता है। आखिरकार सच्चाई सामने आई और इल्ज़ाम झूठा साबित हुआ। वक्त गुजरता गया। यूसुफ की दियानत और मेहनत ने इसे काफिले के सरदार का काबिले एतमाद मददगार बना दिया। अब वो सामान की निगरानी करता और दूसरे ताजिर इससे मशवरा लेते। शहर के एक बुलंद मकाम पर बैठकर यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, आज जो कुछ हो तेरी मदद और मेरे वालिदैन की दुआओं की बदौलत हूँ। यूसुफ को अचानक वो लम्हा याद आया जब बाबा रहमत अल्लाह ने कहा था, यूसुफ, अगर अल्लाह पर यकीन रखोगे तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। वाकई आज वही बात सच हो चुकी थी। यूसुफ ने अपनी जिंदगी सिद्क, अमानत और अल्लाह पर यकीन के साथ गुजारी। वो आम गांव का लड़का एक मुअज़्ज़ज़ ताजिर बन गया, लेकिन इसके दिल में हमेशा आजिज़ी और अल्लाह का शुक्र रहा।